جی مفتی صاحب ماضی بھی سنا دوں یا صرف یہ مضارع؟ ماضی سنا دیں، مضارع فی الحال سنائیں. اچھا ماضی مضارع سنا دیں. جی اوکے. نصرہ ینصرو سے جو ہے ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا جی تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو. ینصرو. پھر اس کی مجہول جی ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو. انصرو ننصرو. انصرو ننصرو. جی جی انصرو ننصرو. جی 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 مبشر بھائی اب آپ سنائیں. جی حضرت. جی ینصرونا سوری حضرت. ینصرو ینصرانی ینصرونا ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو انصرو ینصرو جی ینصرو. ینصرو ینصرانی ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرینا تنصرانی تنصرینا. تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو. جی ماشاء اللہ. جی اور بھائی میں کوئی پڑھوں. جی 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 پڑھیں. میں پڑھ. جی جی ینصرو جی ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی تنصرنا تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو ننصرو ینصرو ینصرانی ینصرو 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 ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی تنصرو تنصرو تنصرانی تنصرون. تھوڑا سا ینصرو ینصران ینصرون. ینصرو. ینصرو ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرنا تنصرانے تنصرو تنصرو تنصرانے ینصرنا. ینصرنا ہاں اب آئے گا تنصرانی تنصرو. اب آئے گا تنصرو 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 تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو. شاباش ماشاء اللہ کافی بہتر ہو گیا. جی جی خالد منظور صاحب. خالد صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم بسم السلام. اللہ الرحمن الرحیم. جی ینصرو ینصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی ینصرو سوری ینصرا. ہاں جی ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو. انصرو مجہول ننصرو. ہاں جی ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو. انصرو ننصرو. شاباش ٹھیک ہے. جی اور کوئی سنا. جی جامی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا ینصرنا تنصرو ینصرنا. تنصرو تنصرانی ینصرنا جی اس کا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانے تنصرینا تنصرانے ینصرنا انصرو ننصرو. اس کا مسٹیک ہو گئی. مسٹیک ہو گئی. مسٹیک ہو گئی جلدی میں آپ کے. ابھی سن لیں ایک دو اور سن لیں. جی 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 اے بلال سنا ہے. جی جی بلال صاحب سنا ہے. اے بلال. ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرینا تنصرو. تنصرونا دوبارہ تنصرو. تنصرو تنصرانی تنصرونا دوبارہ تنصرونا شروع سے سنا ہے.
yansurani yansuruna tansuru tansurani yansurna शाबाश tansuru tansurani tansurina तनसुरु तनसुराने तनसुरून tansuruna tansurina tansurani tansurna ansuru nansuru अनसुरु yunsaru हाँ yunsaru yunsarani yunsaruna tunsaru tunsarani yunsarna tunsaru tunsarani tunsaruna tunsarina tunsarani tunsarna unsaru nunsaru जी शाबाश। और साथ ही सुनाए आपकी साथ में जो जी साथ में आपकी वो sister- अलग अच्छा वो अलग ठीक हाँ है जी हम सिस्टर आज वो अपने घर मैं अपने घर हूँ आज चले। तो उन्होंने वो भी पढ़ती हैं कि सिर्फ आपके साथ होते जब पढ़ती हैं? नहीं वो पढ़ती हैं अपना फौजिया वो राफिया अच्छा राफिया आपके साथ किधर आई नहीं आज ठीक है रफिया है जी रफिया अभी भी सुना है उसका ना ठीक हो गया जी शहजाद उसका शहजाद नेट प्रॉब्लम ठीक है अल्लाह से जी शहजाद गुल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यंसुरू यंसुरान यंसुरून तंसुरू तंसुरान यंसुरना यंसुर अपना बुरहान भाई तवज्जो कीजिएगा जरा यंसुरू यंसुरान यंसुरून हाँ जी तंसुरू तंसुरान यंसुरना तंसुरू तंसुरान तंसुरूना तंसुरीना तंसुरान तंसुरना अंसुरू नंसुरू हाँ जी ठीक है। हाँ जी अब मजहूल सुना दें। तकलीफ हो तो ये युनसरू युनसरू युनसुरान यंसुरूना तंसुरा तुनसरू तुनसरान यंसुरना तुनसरू ये देख के सुना सकते हैं ये भूल गए यहाँ के हाँ अगर नहीं याद तो फिर देख के सुना दें। एक वो बात की थी मुश्किल तो ये दूसरी थोड़ी चढ़ नहीं थी जबान पे देख के सुना दूं हाँ जी अभी देख के सुना दें फिर आप बाद में याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है युनसरू युनसराने युनसरूना तुनसरू तुनसराने युनसरना तुनसरू तुनसराने तुनसरूना तुनसरीना तुनसराने तुनसरना उनसरू नुनसरू जी ठीक है। जी कोई और भाई अगर रहते हैं तो वो सुना दें खुद ही। जरूर मैं सुनाऊं जी जी सुनाइए। जी यंसुरु यंसुराने यंसुरूना तंसुरु तंसुराने यंसुरना तंसुरु तंसुराने तंसुरूना तंसुरीना तंसुराने युनसरना अंसुरु यहाँ पे तंसुर में जी तंसुरीना तंसुराने तंसुरना अंसुरु नंसुरु जी ठीक हो गया। उसके बाद में युनसरु युनसराने युनसरूना तुनसरु तुनसराने युनसरना तुनसरु तुनसराने तुनसरूना तुनसरीना तुनसराने तुनसरना उनसरु नुनसरु जी माशाल्लाह ठीक है। जी रफे बीबी आप सुना दीजिए। यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना तंसुरु तंसुरानी यंसुरना तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना अंसुरु नंसुरु युनसरु युनसरानी युनसरूना तुनसरु तुनसरानी तुनसरूना युनसरना तुनसरु तुनसरानी तुनसरूना तुनसरीना तुनसरानी तुनसरना उनसरु नुनसरु जी माशाल्लाह ठीक है। अगर कोई और साथी हैं जिनका भी रहता है अगर नहीं आ तो चाहे देख के सुना दीजिए।
جی میں کوشش کرتا ہوں، میری چھٹیاں تھی لیکن پھر بھی جی ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو. جی بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے جی. اور دوسری مجھے ابھی نہیں یاد، وہ لکھی بھی میرے پاس نہیں ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو ایک بار جی ریوائز ماشاء کر. اللہ. ہاں جی چلیے. جی رفیع بی بھی ہینڈ ریس کیا انہوں نے. جی رفیع بی بھی سنا ہے. ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو. شاباش. ینصرو ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو. شاباش ماشاء اللہ. جی عبد المجید صاحب. عبد المجید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو. شاباش. جی ماشاء اللہ بہت خوب. مجول. ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو. شاباش ماشاء اللہ. جی دانش بھائی ماشاء اللہ بہتر ہو رہا ہے کام، کیا خیال ہے؟ جی سر الحمدللہ اب تو سب کو آ رہے ہیں بس ماشاء اللہ. شروع میں ابھی زبان پہ چڑھنے والی ہے نا، جیسے چڑھ جاتی ہیں تو پھر آسانی ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. اصل میں پہلی بار ہو رہا ہے. ہاں جی جی ٹھیک ہو گیا. باقی کس نے نہیں سنا ہے، جس نے نہیں سنا ہے وہ خود ہی آ کے آگے سنائے. ٹھیک ہے جی. کون رہ تو نہیں گیا؟ جی دانش بھائی آپ نے سنائی؟ نہیں سر میں نے نہیں سنا یہ والی. جی سنائے. سنا دوں سر؟ جی سنا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو. ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو. احتشام بھائی. احتشام طارق بھائی. ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو. ینصرو ینصرانی شاباش شاباش. ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو. شاباش شاباش. بران بھائی آگے حاسب یاسب یہ بھی ذرا شیئر کر دیں تو تاکہ پھر ان کو ہم. جی میں ابھی شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہاں جی. علی احمد صاحب. ینصرونا تنصرو تنصرانے ینصرنا تنصرو تنصرانے تنصرونا تنصرینا تنصرانے تنصرنا انصر ننصر. شاباش. انصرو ننصر. چلے ماشاء اللہ بہت خوب. جی مبشر بھائی. جی حضرت میں نے یاسبہ والی بھی تھوڑی سی یاد کری تھی. یاسبو والی سنا دیں. یاسبو. جی بسم اللہ. یاسبو یاسبانی یاسبونا تحسبو تحسبانی یحسبنا تحسبو تحسبانی تحسبونا تحسبینا تحسبانی تحسبنا احسبو نحسبو. شاباش. اب مجہول. جی یحسبو یحسبانی یحسبونا تحسبو تحسبانی یحسبنا تحسبو تحسبانی تحسبونا تحسبینا تحسبانی تحسبنا احسبو نحسبو. شاباش. یہ اسی طرح جیسے آپ مضارع والی یاد کی نا، یدریبو یدریبان یدریبو، بس اسی طرح یاسبو ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے یاسبو یاد کر لی، جو مضارع میں کمزوری آئی تھی نا یدریبو والی میں، وہ آپ کی دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو جی بران بھائی یاسبو. جی یحسبو یحسبانی یحسبونا تحسبو تحسبانی یحسبنا تحسبو تحسبانی تحسبونا تحسبینا تحسبانی تحسبنا
پھر آ جائے گا یعنی تحسیبو نحسیبو احسبو احسبو احسیبو نحسیبو. احسبو، صرف الفاظ بدلیں، ہاں جی تقریباً وہی ہے، جیسے یدربو یدربان یدربون وہ اسی طرح ہے، ٹھیک ہے. تو اگر اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کیا ہے تو یہ بالکل آسان ہو جائے گی. اگر اس کو یاد نہیں کیا تو اس انداز سے آپ اس کو یاد کر لیں تاکہ وہ بھی یاد ہو جائے گی اور یہ بھی یاد ہو جائے گی. یحسبو یحسبان یحسبون، ٹھیک ہے، وہی سیکھے ہیں. تحسبو تحسبان یحسبن، تحسبو تحسبان تحسبون تحسبین تحسبان تحسبن احسبو نحسبو، ٹھیک ہے. پہلے آپ نے یدربو یاد کر لی، پھر آپ نے یسمو یاد کر لی، پھر آپ نے ینصرو یاد کر لی، پھر آپ نے یحسبو، یہ چوتھی آپ یاد کر رہے ہیں. یحسبو یحسبان 6 ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ چوتھی یاد کر رہے ہیں، یحسبو یحسبان یحسبون. جی اور کسی کو؟ خالد منظور صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسبو یاسبانی یاسبونا تحسبو تحسبانی یاسبنا تحسبو تحسبانی تحسبونا تحسبینا تحسبانی تحسبنا احسبو نحسبو. شاباش، حاسبو ناسبو. جی مجھول. مضارع ہوگا مجہول. یحسبو یحسبانی یحسبونا تحسبو تحسبانی یحسبنا تحسبو تحسبانی تحسبونا تحسبینا تحسبانی تحسبنا احسبو نحسبو. شاباش ماشاءاللہ. جی اور کوئی سنائے گا؟ یہی اور کوئی سنائے گا؟ یہ کل والا سبق آج یاد کر لیں گے تو اچھا ہو جائے گا. عبدالرؤف صاحب آپ نے سنایا ہے وہ یانصر والا؟ کوئی ایک سنائیے کہ نہیں؟ عبدالرؤف صاحب نے سنایا ہے؟ برہان بھائی نظر نہیں آیا، وہ آپ بھیجا ہے آپ نے گروپ میں؟ برہان بھائی جی بس ابھی بس بھیجا ہے، 1 منٹ میں ابھی ٹھیک بھیجا ہو، ہے. ٹھیک ہو، میں نے اب دیکھ لیا. تو ہم اس کو ذرا دیکھ کے پڑھتے ہیں، جن کو تھوڑا سا پرابلم آ رہی ہے نا وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جی کس نے پڑھنا ہے ذرا دیکھیں. سنا دوں؟ جی سنا دیں جی بسم شاباش. اللہ الرحمن الرحیم. جی ینصرو ینصرانی ینصرون تنصرو تنصرانی تنصرون تنصرو تنصران ینصرنا. تنصرو تنصرانی ینصرنا ہاں تنصرو انصرو تنصرو تنصران تنصرون. ینصرو انصرو ننصرو. ہاں ابھی اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو تھوڑا سا ٹائم چلتے پھرتے دے دیا کریں، اس کو آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اب دیکھو یحسبو یحسبان یحسبون، ٹھیک ہے. جی پروفیسر صاحب اس کو دیکھ کے سنا. یحسبو یحسبان یحسبون تحسبو تحسبان یحسبنا تحسبو تحسبان. سب کا یہی پیٹرن ہوگا، اسی طریقے سے آئے گی، صرف الفاظ میں ہیر پھیر ہوگا، باقی آسان ہے. جی پروفیسر صاحب. جی سر میں بغیر دیکھے کوشش کرتا ہوں. چلیں ماشاءاللہ ٹھیک جی ہے. جی یاسبو یاسبانی یاسبونا تحسبو تحسبانی یحسبنا تحسبو تحسبانی تحسبونا تحسبینا تحسبانی تحسبنا احسبو نحسبو. شاباش ماشاءاللہ بہت خوب. جی مجہول کل یاد کر کے، ٹھیک ہے. پچھلے کا بھی مجہول اور اس کا بھی مجہول، سب کا ایک ہی ہے. مجہول 6 کے 6 ہے نا، سب جی کا سر ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہو یدربو یدربان یدربون یحسبو یحسبان یحسبون. جی رفیع ٹھیک ہوگا. بی بی رفیع بی بھی سنائے گی. رفیع. یحسبو یحسبانی یحسبون تحسبو تحسبانی یحسبنا تحسبو تحسبانی تحسبون تحسبینا تحسبانی تحسبنا احسبو نحسبو. یحسبو یحسبانی یحسبونا تحسبو تحسبانی یحسبنا تحسبو تحسبانی تحسبونا تحسبینا تحسبانی تحسبنا احسبو نحسبو. شاباش بالکل. عبد المجید صاحب. رحیم. جی جی یحسبو یحسبو یحسبانی یحسبان یحسبو یحسبو یحسبان
युक्सबानी युक्सिबूना युहसबून तुक्सबू तुक्सबानी युक्सबना युहसबान युहसबून युक्सबू युक्सबानी युक्सबूना तुक्सबू तुक्सबानी युक्सबना तुक्सबू तुक्सबानी तुक्सबूना तिना तुक्सबानी तुक्सबना अक्स उक्सबू नुक्सबू। तो सभी तो सब नो सब इसको मज़ीद बेहतर कीजिएगा। बाकी सारे जो है ना भाई और बहनें इसको अच्छी तरह याद कर लें, आपके ग्रुप में शामिल कर दी गई है। तो इसको याद कर लिया, समझो कि मुजारे भी याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही थोड़ा सा फ़र्क है। अब यह सिबू है, सीन के नीचे ज़ेर है। ठीक है, यान सुरु है, स्वाद के ऊपर पेश है। ठीक है, यादरिबू है, रा के नीचे ज़ेर है। ठीक है, यस्माउ है, यस्माउ मीम के ऊपर ज़बर है। ठीक है, ज़बर ज़ेर का ही फ़र्क है। फ़ा जो आइन जो कलमा होता है ना, जैसे यस यहसिबु, ठीक है, यफ़इलु आइन है, यफ़इलु यफ़अलु और यफ़अलु, तो इसी पर ये सारा कुछ है। इसको थोड़ा सा गौर करेंगे ना, माशाल्लाह आज काफ़ी बेहतर हो गया है, तो और बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, अब हम आते हैं खुलासतुन नहव। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था जी मुरक्कब तौसीफ़ी, ये हमने कल पढ़ा था। जी जी, तो कोई ऐसा भाई जिसने जो है वो खुलासा सुनाना हो सबक का, जो हमने कल पढ़ा था सबक का, कोई भाई खुलासा सुनाए। मुरक्कब तौसीफ़ी हमने कल पढ़ा था, उससे पहले भी पढ़ा था, कल हमने 2-3 और उसके पढ़े थे। ठीक है जी, तो थोड़ा सा सबक का खुलासा हो जाए ना, उसके बाद फिर हम सबक पढ़ लेते हैं। जी बुरहान भाई। जी, मुरक्कब तौसीफ़ी जो है ऐसा मुरक्कब नाक़िस है जिसमें पहला जुज़ मौसूफ़ और दूसरा उसका सिफ़्त कहलाता है, और इसमें 4 बुनियादी इसके असूल जो आपने बताए थे कि एक तो ये था कि जमा तस्निया या वाहिद तस्निया या जमा का अगर मौसूफ़ वाहिद होगा तो सिफ़्त भी वाहिद आएगी, और इसी तरह अगर मौसूफ़ तस्निया है तो सिफ़्त भी तस्निया आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा पेज था नंबर कि बताते हैं मुताबत को माशा, पेज नंबर बोलते हैं जी, पेज नंबर इसका है 20। हाँ जी, दूसरी जो इसकी सिफ़्त थी वो ये थी कि अगर ये तो पहले तादाद के लिहाज से हो गया, दूसरा वाहिद ये मुज़क्कर मोनस के लिहाज से है। ठीक है, कि अगर मौसूफ़ मुज़क्कर है तो सिफ़्त भी मुज़क्कर आएगी, मौसूफ़ अगर मोनस है तो सिफ़्त भी मोनस आएगी। और तीसरा ये था कि अगर मौसूफ़ के ऊपर तनवीन है तो सिफ़्त के ऊपर भी तनवीन आएगा, और अगर अलिफ लाम है तो यानी मारफा और नकरा वाला था कि अगर मारफा होगी तो सिफ़्त भी मारफा आएगी, अगर मौसूफ़ नकरा है तो सिफ़्त भी नकरा आएगी। शाबाश, ठीक हाँ जी, हो गया। और ये तो 3 हो गए, और चौथा जो था कि तनवीन तस्निया और 4 असूल थे। तज़कीर और तारीफ़, मारफा नकरा हो गया, तज़कीर और तानीस, इन मुज़क्कर और मुअन्नस, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर मौसूफ़ मुज़क्कर है तो सिफ़त भी मुज़क्कर आएगी। ठीक है, आगे हमने 2 उसूल पढ़े थे, दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। तो वो ये था कि अगर सिफ़त वाहिद हो, उसके बाद जुमला आ जाए तो उसमें एक ज़मीर होगी जो उसकी तरफ लौटेगी, बस इतना सा था। दूसरा, मौसूफ़ गैर आकिल हो, ठीक है, और उसकी जमा मुकस्सर हो तो उसकी सिफ़त वाहिद मोनस भी आ सकती है, जमा मोनस भी आ सकती है, नंबर 1। नंबर 2, मौसू जो मोनस आकिल हो और उसकी जमा मुकस्सर हो तो उसकी जो सिफ़त आएगी जमा भी आ सकती है, वाहिद भी आ सकती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और 5वां उसूल ये पढ़ा था कि मौसू अगर मुज़क्कर आकिल है और उसकी जमा मुकस्सर आती है तो फिर उसकी जो उसकी सिफ़त आएगी वाहिद मोनस आएगी या जमा मुज़क्कर आएगी, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने थोड़ी सी तमरीन भी कर ली थी। ठीक है, आज हम तमरीन करेंगे। ठीक है, ये हमने कर ली थी। दर्ज झेल जुमलों के मुरक्कब तौसीफ़ में गलती की निशानदेही फरमाई है। यहाँ से हमने थोड़ा सा देखना है कि इसकी पहले तो हम थोड़ा सा आप देख लेंगे। राजुलुन, अच्छा ये वालदुन सालिहुन, ये मौसूफ़ सिफ़त है। ठीक है, वालदुन मौसूफ़ है, सालिहुन सिफ़त है। इसमें 4 चीज़ें पाई जाएंगी। वालदुन मुज़क्कर तो सालिहुन भी मुज़क्कर। ठीक हो गया, नंबर 1। वालदुन वाहिद, सालिहुन भी वाहिद, नंबर 2। वालदुन पर 2 पेशे, सालिहुन पर 2 पेशे होंगी, नंबर 3। वालदुन नकरा, सालिहुन भी नकरा, ये 4 चीज़ें पाई जाएंगी। ठीक है ना, नाक़तुन या मालतुन, ये मुअन्नस ये भी मुअन्नस। ठीक, यौमुन अदीमुन, यौमुन देखिए ये भी वाहिद ये भी वाहिद, ये भी नकरा ये भी नकरा, ये इस पर 2 तनवीन है, इस पर भी 2 तनवीन है पेश की। ठीक है, तो ये मुज़क्कर ये भी मुज़क्कर। इसी तरह अल कुरानुल करीम, अल कुरान मौसूफ़, अल करीम सिफ़त, इस तरह मौसूफ़ सिफ़त ऐसे आएगा।
ٹھیک ہے. اچھا رجالن کثیرتن موصوف صفت. ٹھیک ہے. تو النساء موصوف المسلمات اس کی صفت ہے. اس طرح یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ. ٹھیک ہے. یہ جمع ہے یہ بھی جمع. ٹھیک ہے. اس کے اینڈ پہ پیش ہے اس کے اینڈ پہ پیش آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ مؤنث ہے یہ بھی مؤنث ہے. اسی طرح موصوف صفت کو ہم قرآن پاک میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ہے درج ذیل جملوں کے مرکب توصیف میں غلطی کی نشاندہی کریں. جی کون کرے گا غلطی کی نشاندہی؟ جی گل صاحب کریں. شاباش. جی گل صاحب. نام اطفال صغیر، جی اس میں آئے گا صغیرت، کیونکہ اس میں تھا کہ اگر جمع ہوگا تو پھر اس کی وہ مؤنث آئے گی خصوصیت. ٹھیک ہو گیا. جی آگے ہے جار راجولو صالح، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے اسم کی ہوگی نا، اگر وہ دو تنوین ہوگی تنوین آئے گی، اگر سنگل ہوگی دوسری بھی سنگل ہی آئے گی. ٹھیک ہے. کیا الراجل صالح. الصالح. شاباش. یہاں بھی الف لام آئے گی. الراجل معرفہ ہے تو الصالح یہ بھی کیا ہو جائے گا معرفہ. الصالح. جی ٹھیک. رایت البلد الکریم، اس میں البلدہ ہے تو اس میں الکریم آئے گا. شاباش ویری گڈ. البلدہ ہے تو الکریم آئے گا. البلد موصوف ہے الکریم صفت ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. جی آگے جی حاضہ کتب مفیدون، اس میں یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا جی اس میں بھی وہ اگر تنوین ہے تو اینڈ پہ بھی وہ تنوین آئے گی. نہیں یہ موصوف اگر غیر عاقل مکسر ہے تو اس کی جو ہے وہ واحد مونس آئے گی جمع مونس آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہاں کیا آئے گا کتب مفیدتن. مفیدتن جی مونس آ جائے گی. مونس آئے گی کتب مفیدتن. ٹھیک ہے. چلیں اگلے ضیاء الحق صاحب. جی ضیاء الحق صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم بسم السلام. اللہ الرحمن الرحیم. جی شریف تو مان ازبن، ہاں تو اس کا ماں اون ازبن آئے گا، جیسے اس کے اوپر دو پیش ہے تو اس کے اوپر بھی نہیں دو پیش آئے گا. پہلے کو دیکھیں گے. جو پہلے پہ پھر دوسرے پہ ہی آئے گا. جی دوسرے کو نہیں دیکھیں گے. جی ٹھیک ہے. ما ان موصوف ہے نا، اس جو یہ موصوف جس طرح ہوگا یہ اس طرح ہی ہوگا. جی شریف تو ما ان ازبن. ماں ان ازبن. ازبن. جی آگے جی ناصرہ. ناصرہ زید عالم، ہاں تو یہ اس کے اوپر بھی دو پیش ہے تو یہ بھی یہ صحیح ہے سر. زید عالم نہیں دیکھا نا، یہ زید معرفہ ہے، جی یہ ناکرہ ہے. یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ آنا چاہیے. نہیں سمجھے؟ زید معرفہ نام ہے، اس کو بھی ہم معرفہ کیسے بنائیں گے؟ الف لام ڈال کے معرفہ بنا دیں گے. زید العالم. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. زید العالم. زید عالم العالم پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. چلیے اور قواعد دو پیش نہیں لگائیں گے، خالی نہیں پیش لگائیں گے. پھر العالم الف لام آ گیا نا، جی جی اور پھر الف لام پھر تنوین نہیں لگتی. ٹھیک ہے. تو پھر معرفہ دونوں اسی طرح ہو جائے گا. صحیح. زید معرفہ العالم معرفہ ہو جائے گا. شاباش. قواعد کا خیال رکھتے ہوئے درج ذیل دو لفظوں سے مرکب توصیفی بنائے. جی برہان بھائی مرکب توصیفی بنائے. سر یہ زید عالمون بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں زید عالم پھر یہ زید مبتدا ہو جائے گا، عالم خبر ہو جائے گی. یہ صفت نہیں بنے گی اس کی. زید معرفہ ہے نا تو صفت بھی معرفہ آنا چاہیے. یہ معرفہ نہیں صفت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سر موصوف پہ الف لام ہوگا تو صفت پہ بھی الف ہاں لام نہیں تب آئے گی. وہ ہو نا، وہ اصل میں زید ہے ہی پہلے معرفہ ہے نا. کچھ ایسی چیزیں ہوتی جیسے مطلب کچھ ایسی چیزیں ہوتی جس پہ الف لام آ جاتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی معرفہ ہیں، تو ہم نے اس کی صفت بھی معرفہ لانی ہے. جی سر. العالم معرفہ ہوگا. زید تو معرفہ ہے نا، اب اس میں معرفہ کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کی صفت بھی معرفہ لانی، العالم صفت لانی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. ہاں زیدن دیکھو، زیدن ہے نا، عالم نکرہ ہے. عالم کیا ہے؟ کوئی بھی عالم ہو سکتا ہے. یہ عالم نکرہ ہے
تو زید معرفہ ہے، عالم نکرہ ہے، تو زید معرفہ ہے تو اس کو العالم کو بھی معرفہ بنائیں گے ہم. تو عالم نہیں آ گیا کیونکہ تنوین ہے، الف لام آ جائے گا، تنوین نہیں رہے گی، پھر پیش آ جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن ہماری مطابقت رہ جائے گی کہ زید معرفہ ہے تو عالم بھی معرفہ ہے. اب یہ مطابقت نہیں ہے کیونکہ زید معرفہ ہے، عالم نکرہ ہے. تو مزید غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ آ جائے گی. جی جی، قواعد کا خیال رکھتے ہوئے درج ذیل دو لفظوں سے مرکب توصیفی بنائیے. اب پہلا لفظ ہے الآیات بیناتن، تو یہ ہو جائے گا الآیات البینات. ہاں، الآیات البینات، شاباش. ہاں جی، دوسرا بھی اسی طرح ہے المیر، یہ کیا لفظ ہے؟ بیر کے کنویں کو. اچھا، کنویں کو. البیر امیقاتو، اب یہاں پہ بھی آ جائے گا البیر الامیقاتو. الامیقاتو، البیر الامیقاتو. جی اچھا، پھر تیسرا جو ہے الشمس طالعاتن، تو یہ بھی الف لام ہے تو اس کو بھی ہم وہ معرفہ بنا دیں گے، الشمس الطالعات. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سریر مرفوع ہو جائے گا، مرفوعتن ہوگا. مرفوعاتن. اچھا، وہ مذکر اور مؤنث والے اصول کی وجہ سے جی مرفوعاتن. پھر جنات عالیہ، اب یہاں پہ الف لام ہٹا دیں گے کیونکہ اگر شروع میں اگر وہ نکرہ ہے تو دوسرا لفظ بھی نکرہ آ جائے گا صفت. ٹھیک ہے. الرسول کرام، اب یہاں پہ الرسول معرفہ ہے اور کرام ان کو بھی اب ہم معرفہ بنا دیں گے، الرسول الکرام. شاباش. النارو موقداتو، اب النارو جو ہے وہ الف لام کے ساتھ معرفہ آ رہا ہے تو موقداتو الموقداتو کر دیں گے. اس کو معرفہ. شاباش، بہت خوب. آگے جمع مکسر. ٹھیک ہے جی، دانش بھائی بتائیں جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ سر ایسی جمع جس کا واحد کا صیغہ ٹوٹا ہوا. جب جمع بنائے تو واحد کا صیغہ ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے، تو اب جمع مکسر کے اوزان. جی گل صاحب کچھ فرما رہے تھے، شہزاد گل. جی، یہ میں پوچھنے جا رہا تھا، جیسے یہ لکھا ہوا ہے جنت العالیات، ہم نے مطلب سیکنڈ پہ فوکس کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے کہ الجنت العالیات، وہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب کوئی بھی لفظ کو چینج کر کے تم بنا سکتے ہیں. یہ ہم نے پہلے کو دیکھنا کہ پہلا کیسا ہے، پہلے کی طرح دوسرے کو بنانا ہے، دوسرے کی طرح پہلے کو نہیں بنانا. چل ٹھیک پہلے کی طرح دوسرے کو بنانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اب جمع مکسر کے اوزان یہ ہم نے تھوڑا سا دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا، جمع مکسر جیسے دانش نے بتایا جس کی واحد سلامت نہ رہے، جیسے افعال، افراس، اقوال. قول ہوتا ہے نا، اس کی جمع کیا اقوال آتی ہے، فعل کی جمع افعال آتی ہے. افعل جیسے افلسن، انفسن، انفس جانوں کو. فعلتن جیسے غلمتن، ٹھیک ہے، سبیتن. افعلتن جیسے ارغمتن، اطعمتن، کھانے. فعلتن بررتن، نیکیاں. کفرتن، کفر. فعلتن نحاتن، قداتن. فعالتن، ٹھیک ہے، فعالتن چاہیے اس میں. فعال جیسے کتابن، کتاب لکھنے والے. حراسن، چوکیدار. فعلا جیسے علماء. یہ جمع مکسر ہے سارے، اس کے اوزان ہیں. فعل جیسے حمرن. فعل جیسے لوججن، کبرن. فعال جیسے رجالن، فعال رجل کی جمع رجال ہے نا، فعال. فعال جیسے مردہ، مریض کی جمع مردہ. فعال جیسے رکعن، سجدن، رکعن، سجدن. فعلال جیسے غلمان. فعلان جیسے لہمان، فرسان. فرسان کہتے ہیں گھوڑوں کو. ہاں. افعلا جیسے انبیاء، اولیاء. یہ جمع ساری جو ہے نا، یہ جمع مکسر کی علامات، یہ اوزان ہیں اس طرح. فعل جیسے فرقن، فرقے. کسرن. فعل جیسے قرون، قرون. فعال جیسے جعافر، جہامر. فعالیل جیسے دنانیر، جراثیم. مفاعل جیسے مفاسد، منازل. مفاعل جیسے مصابیح، مکاتب. فعائل جیسے اجائز، صحائف. فواعل جیسے نواشر اور دوامق. ٹھیک ہے، یہ اوزان کچھ بتایا گیا تاکہ آپ کو آپ کے ذہن میں بیٹھے کہ یہ بھی جمع مکسر ہوتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جملہ فعلیہ کا بیان. جس 8واں سبق، جس جملے کا پہلا جز فعل اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جیسے قال اللہ، اللہ نے فرمایا، فعل ہے تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں. کتبہ صوم، روزے فرض کیے گئے. ٹھیک ہو گیا. جس کا پہلا جز فعل اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے. جس کا پہلا جز اسم اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، جیسے ہم نے نحو میں پڑھا تھا. قواعد و فوائد. جس اسم ظاہر ہو یا ضمیر ہو. اسم ظاہر ہوتا ہے نا، جیسے زید، یا ضمیر ہوتا ہے جیسے ہوا.
جس اسم ظاہر ہو یا ضمیر کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں. جیسے لمع البرق، لمع البرق، لمع یعنی چمکی بجلی، البرق لمع، البرق بجلی، لمع اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، لمع لمع لمع، لمع واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لمع میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ اس میں ظاہر ہو یا جیسے برق اس میں ظاہر یا ضمیر ہو وہ فاعل بنتی ہے، ہوا اس میں پوشیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جس اسم کی طرف فعل مجہول کی اسناد اسے نائب فاعل کہتے ہیں. جیسے سومیا صوت، آواز سنی گئی، سومیا سنی گئی، الصوت آواز، اسے کہتے ہیں فعل مجہول. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یدرو مارا گیا. نمبر 2، فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو وہی فاعل یا نائب فاعل ہوگا. جیسے ضرب زیدن، ضرب فعل ہے، زیدن اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، ضرب مجہول ہے تو زیدن اس کا نائب فاعل ہے. جو معروف ہوتا ہے اس کا فاعل ہوتا ہے، جو مجہول ہوتا ہے اس کا نائب فاعل ہوتا ہے. کیونکہ مارا گیا زید، اب مارنے والے کا پتہ نہیں، اسے کہتے ہیں نائب فاعل. ٹھیک ہے، ورنہ فعل میں موجود ضمیر کو فاعل یا نائب فاعل بنائیں گے. اگر یہ فاعل یا نائب فاعل نہ ہو اس میں ضمیر کو جو ہے ہم کیا کریں گے نائب فاعل. جیسے زید نصر، زید مبتدا ہے، نصر اس میں فعل ماضی مجہول، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، ہوا. ٹھیک ہے، جو واحد میں ہوا ہوتی ہے اور تثنیہ میں ہما ہوتی ہے وہ آگے ضمیریں پڑھیں گے تو مزید آسانی ہو جائے گی. نصر میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے کہ زید اس نے مدد کی، زید نصر، زید کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے. نمبر 3، فاعل اور نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے یعنی پیشے آتی، دو پیش آئے گی یا پیش آئے گی معرفہ ہوا تو. نمبر 4، فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. جیسے کام ولدن اور کام ولدان، کام اولادن. ٹھیک ہے، فاعل ظاہر ہے، ٹھیک ہے، ضمیر نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے تو فعل واحد ہوگا، آگے جب فاعل بڑھتا رہے. جیسے کام ولدان، کھڑے ہوئے 2 بیٹے، کام اولادن، بچے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اس میں ضمیر ہو تو فعل اسی ضمیر کے مرجع کے مطابق ہوگا. الولد نصرہ، الولدان نصرہ، الاولاد نصرو، اس میں نصرہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اس میں ہما ہے، اور نصرو میں کیا ہے ہم ہے، ہوا ہما ہم، یہ اس کے فاعل بنے گے. الولد اس کو مبتدا کہیں گے، نصرہ فعل ماضی مجہول، اس میں ہوا ضمیر فاعل. اب ولدان 2 ہیں تو اس میں نصرہ ہما ضمیر فاعل آئے گی. الاولاد اس میں جمع ہے تو اس میں ہم آئے گی. نمبر ٹھیک، کل اس کو دیکھ لیجیے گا، کل پھر 3 پڑھ کے تو اس کی ہم تمرین کر دیں گے. یہ جو ہے وہ صرف آپ نے اس کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں کیا چیز رکھنے والی یاد. باقی اس میں سب سے پہلی چیز یاد رکھنے والی یہ ہے کہ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے نا اس کو اس جملے کو کہتے ہیں جس کی پہلی جز فعل ہو. پہلا جز کیا ہو؟ اس کا فعل ہو. جب فعل ہوگا تو پھر اس کا فاعل ہوگا. دیکھیں نا، جب کوئی فعل ہوگا تو اس کا کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. اب فاعل ظاہر ہوگا یا فاعل مخفی ہوگا؟ مطلب ظاہر ہوگا جیسے ضرب زیدن، زید نے مارا. ٹھیک ہے، اور ضمیر ہوگا تو پھر ہوگا اس نے مارا. کیا کہیں گے ہم؟ اس نے مارا. جی برہان بھائی. جی مجھے بس، ہاں جی وہ آپ نے کلیئر کر دیا. بس میرا یہی سوال تھا کہ ہمیں مجہول اور ہاں یہاں سے پتہ چلے گا، بس وہ آپ نے ابھی کلیئر کر دیا. ہاں جی، فعل ظاہر سے مراد یہ ہے کہ جو ہے نا اس کا نام ہوگا کہ مثلا جو ہے وہ عبد الرؤف نے کھایا. ٹھیک ہے نا، تو کھانا کیا ہے؟ فعل عبد الرؤف کھانے والا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فاعل ظاہر کہ بھی عبد الرؤف نے کھایا. ٹھیک ہے، اگر فاعل ظاہر نہیں ہوگا تو مضمر ہوگا، یعنی اس میں ضمیر ہوگا اس نے کھایا. مثلا ہم کہیں کہ عبد الرؤف آیا، ٹھیک ہے جی، وہ بیٹھا تو اس نے کھایا. تو اس نے جو کھایا نا اس کو وہ ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، عبد الرؤف کی طرف. تو اس میں ہوا ضمیر کیا ہے؟ اس کو کہیں گے فاعل. ٹھیک ہے، اب مثلا ایک ایسا فعل ہے جس کا اس کے فاعل کا پتہ نہیں ہے، اسے کہیں گے مجہول. ٹھیک ہے، مثلا کہیں گے کہ بچے کو مارا. ٹھیک ہے، مثلا ہم کہیں گے جو ہے نا بچے کو عمر نے مارا. بچے کو کس نے مارا؟ عمر نے مارا. تو اب ایک بچہ ہے، ایک مارنے والا ہے، اور جو ہے ایک فعل ہے مارنا. یہاں تو پتہ چل گیا کہ عمر نے مارا. اب بچے کی پٹائی ہوئی، بچے کو مارا گیا، اس کی پٹائی ہوئی.
اب اس میں فاعل نہیں ہے، معلوم نہیں کس نے مارا ہے، تو ہم کہیں گے بچے کو مارا گیا، بچے کو مارا گیا. تو جو بچہ پھر جو مفعول بن رہا تھا نا کہ ایک ہوتا فاعل، ایک ہوتا فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. ایک بچہ، ایک فعل مارنا، فاعل مارنے والا عمر ہے، مارا کس کو گیا؟ بچے کو. ٹھیک ہے. اب اگر بیچ میں فاعل ختم ہو جائے، وہ چھپ جائے یا معلوم نہ ہو، تو اب جو مفعول ہے نا، وہ جس کو مارا ہے بچے کو، وہ نائب فاعل بن جائے گا، فاعل کی جگہ آ جائے گا. اب کہیں گے بچے کو مارا گیا. اب ہم کیا کہیں گے؟ بچے کو مارا گیا، کیونکہ مارنے والا کا پتہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں نائب فاعل. مجہول میں ایسا ہوتا ہے. معروف میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے مارا، عمر نے مارا، زید نے مارا، زیاد نے مارا، فلاں نے مارا، بس اتنا اس کی. اب اس میں تھوڑی سی آگے تقسیم لا رہے ہیں، وہ یہ لا رہے ہیں کہ اگر فعل جو ہے نا، فعل ظاہر فعل اس کے بعد فاعل ہے، فاعل ظاہر ہے تو فعل اکیلا آئے گا، فاعل بڑھتے جائیں جتنے بھی آ جائیں، فعل ایک ہی رہے گا. مثلاً ضرب زید، زید نے مارا، ضرب زیدان، دو زیدوں نے مارا، چار نے مارا، ایک ہی، کیونکہ فعل کے بعد فاعل ظاہر ہے تو بہت سارے کیا آتے رہیں گے، فاعل بڑھتے جائیں گے، فعل ایک ہی ہوگی کیونکہ فاعل ظاہر ہے. اگر فعل اگر کیا ہے مجہول ہے، پھر ہم مثل الولدو، ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ بچہ، نصرہ، بچے کی اس نے مدد کی. اب کس نے مدد کی؟ ایک نے. تو الولدان نے دو بچے، نصرہ دو آدمی نے مدد کی، پھر تین آدمی نے. اسی طرح نہیں، جب فاعل ظاہر نہیں ہوگا تو پھر جتنے بھی پہلے والا فاعل بنیں گے اس طرح اس کا صیغہ بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ فعل ظاہر ہے تو فاعل جو اکیلا آئے گا، فعل ظاہر ہے. ٹھیک ہے. چاہے فاعل دو بنے، تین بنے، چار بنے، تو پھر فاعل بڑھتے رہیں گے، فعل وہی رہے گا. اگر فاعل ظاہر نہیں ہے تو پھر فعل میں تثنیہ، جمع اور آگے اس طرح چیزیں بڑھتی جائیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں اس کا انہوں نے صرف یہ بتا دیا. تو آج کے سبق میں صرف 3 چیزیں ہو گئی جو آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. باقی آہستہ آہستہ آگے آ جائیں گی. پہلا کیا ہے؟ جملہ فعلیہ. دوسرا کیا ہے؟ فعل معروف اور مجہول. معروف وہ ہوتا ہے جس کے فاعل کا پتہ ہوتا ہے، ضرب زید، زید نے مارا. مجہول وہ ہوتا ہے جس کے فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، ضرب زید، زید مارا گیا، فاعل کا پتہ نہیں ہوتا. تیسرا ہے کہ فعل کے بعد فاعل آئے گا، فاعل جو ظاہر ہوگا تو فعل ایک ہی رہے گا، فاعل بڑھتے رہیں گے. جیسے ادھر مثال آ گئی، آپ نے دیکھا جیسے فاعل ظاہر کی مثال، ضرب نہیں، ہاں جی، جیسے کام ولدن، بچہ کھڑا ہو گیا، کام ولدان، دو بچے کھڑے ہو گئے نمبر 4 پہ. اور کام اولادن، ٹھیک ہے، اولاد کھڑی ہو گئی، بیٹا کھڑا ہوا، دو بیٹے کھڑے ہوئے، اولاد کھڑی ہوئی. ٹھیک ہے. تو آپ نے صرف فوکس ان 3 چیزوں پر کرنا ہے، باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ ساری آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. عبد المجید صاحب، جب مطلب بات اس سبق کا جو تھیم وہ کیا ہے کہ جب فعل پہلے ہوگا اس کے بعد فاعل ہوگا، اس کو ہم جملہ فعلیہ کہیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا. اب یہ جملہ فعلیہ ہوگا. قال فعل پہلے آ گیا تو اس پہلی جز فعل آ گئی، جملہ فعلیہ ہو جائے گا. کیونکہ آگے ہم نے جملے بنانے آہستہ آہستہ. جو ہم جملے بنائیں گے، قرآن پاک میں ایک آیت آتی، 2 آیتیں، 3 آیتیں آتی ہیں، ان کا ترجمہ کرنا، حدیث کا ترجمہ کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اگر پہلے جز اسم ہو جائے گا جملہ اس میں، جیسے الحمدللہ، اب الحمد پہلی جز اسم آ گئی، الف لام آ گیا الحمد، تو اب اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ. پہلی جز فعل ہو، جملہ فعلیہ. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاء العربیہ. جی کون پڑھے گا اس کا؟ کیا تم نماز پڑھتے؟ ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا یہ کام. جی ضیاء صاحب، ضیاء صاحب. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی، کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ حل 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 تصلی، حل کیا انت تم تصلی، نماز پڑھ؟ حل انت جی، تصلی. جی حل انت تصلی. جی جی ہاں میں نماز پڑھتا ہوں. نعم انا اصلی. جی ہاں میں نماز پڑھتا ہوں. نام انا اصلی. شاباش. جی جی. میرا دوست مسجد میں نماز پڑھتا ہے. صدیقی یصلی فی المسجد. شاباش. جی. کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ حل انت تتلو القرآن. شاباش. امام صاحب مائک جی میوٹ کر ہاں لیں. میں. امام جی صاحب مائک میوٹ کر لیں. امام صاحب. جی جی ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں. نعم انا اتلو القرآن. جی
وہ قرآن پڑھتا ہے، ہوا یتل القرآن. شاباش. کیا تمہارا دوست قرآن پڑھتا ہے؟ حل صدیق کا یتل القرآن. شاباش. جی ہاں میرا دوست قرآن پڑھتا ہے. نعم صدیقی یتل القرآن. شاباش. اور کوئی بھائی پڑھے گا اس میں حصہ ڈالے گا جس نے؟ جی سر. جی دانش. کیا وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے؟ حل ہوا یصلی فی المسجد. شاباش ماشاءاللہ. جی نہیں بلکہ وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھتا ہے. لا بل ہوا یصلی فی الغرفۃ. میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. انا اصلی فی المسجد. جی. میں چٹائی پر نماز پڑھتا ہوں. انا اصلی فی الحریر. الحسیر. جی جی. شاباش. ٹھیک ہے جی. شہزاد گل صاحب آگے پڑھیں آپ اگلا سبق. یجیو الدرس الثالث عشر 13واں سبق. یجیو. جی شہزاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یجیو وہ آتا ہے. تجیو تو آتا ہے. شاباش. اجیو میں آتا ہوں. اجیو میں آتا ہوں. یذہبو وہ جاتا ہے. تذہبو تو جاتا ہے. اذہبو میں جاتا ہوں. اذہبو اذہب تم جاتے ہو. تم جاؤ. الہ طرف. سوکن بازار. سوکن سوکن بازار. حانوتن دکان. اینا کہاں. شاباش. اینا کہاں. جی جی. اب یہ صدیقی چھوٹے چھوٹے یجی الفاظ دیے گئے ہیں اسی سے پھر آگے جملے بنا. جی. صدیقی یجیو یجیو میرا دوست. یجیو میرا دوست آتا ہے. آتا ہے. انتا تذہب تم جاتے ہو. تم جاتے ہو. ٹھیک ہو گیا. اینا تذہب تذہبو تم کہاں جاتے ہو. کہاں جاتے ہو. شاباش. انا اذہبو الی المسجد میں مسجد کی طرف جاتا ہوں. اذہبو انا اذہبو الی المسجد میں مسجد کی طرف جاتا ہوں. شاباش. جی. جی. اینا اذہبو میں کہاں جاتا ہوں. میں کہاں جاتا ہوں. اینا انتا تذہبو الی الغرفۃ جی. تم کمرے کی طرف جاتے ہو. ہاں جی. حل تذہبو الی السوق کیا تم بازار جاتے ہو. لا بل اذہبو الی المسجد نہیں بلکہ میں مسجد کی طرف جاتا ہوں. شاباش. آگے مبشر بھائی پڑھیں. مبشر صاحب. جی حضرت. جی. حل تجیء من الغرفتی وہ کمرے کی طرف سے آتا ہے. تم کمرے سے آتا ہے. تم کمرے سے آتے ہو. حل تجیء کیا تم کمرے سے آتے ہو. کیا تم کمرے سے آتے ہو. لا بل اجیء من الحنوسی نہیں بلکہ میں حنوسی کا مطلب کیا ہوگا حضرت. دکان سے آتا ہوں. دکان سے آتا ہوں. حنوتی. جی. اینا اذہبو. جی. اینا کا مطلب کہاں. جی کہاں میں جاتا ہوں. کہاں میں جاتا ہوں. میں کہاں جاتا ہوں. جی جی. انتا تذہبو الی المسجد تم مسجد کی طرف جاتے ہو. حل منی جی حل منی کیا. یذہب وہ جاتا ہے. الی الغرفتی کیا وہ کمرے کی طرف جاتا ہے. لا بل نہیں. یذہب الی حانوتی بلکہ وہ دکان کی طرف جاتا ہے. اینا تذہبو تم کہاں جاتے ہو. انا اذہب الی غرفتی صدیقی میں جاتا ہوں اپنے دوست کے کمرے کی طرف. جی. حل صدیقو کا یذہب الی حنوتی کیا تمہارا دوست جاتا ہے دکان کی طرف. لا بل نہیں. صدیقی میرا دوست یذہب جاتا ہے
इला गुफरती حضرت الل پڑھا جائے گا یا الا 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 پھر آگے الا غرفتی الا جی بلال الا بلال غرفتی پڑھے جی بلال پڑھے بلال پڑھے جی بلال اے بلال اپنی ہینڈ ریز کیا تھا پڑھنے کے لیے جی دانش بھائی ٹھیک ہے پڑھیں گے دانش بھائی جی این أين یذهب يذهب صديقي جی جی پڑھیں بلال پڑھیں چلیں پھر آگے دانش بھائی پڑھیں گے جی بلال پڑھیں أين يذهب صديقه تمہارا دوست آپ کا دوست کہاں جاتا نہیں ہے آپ کا نہیں اس کا يذهب صديقه آپ کا نہیں آپ کا نہیں اس کا دوست اس کا دوست کہاں جاتا ہے ہاں جی اس کا دوست جی يذهب صديقه إلى سوقي اس کا دوست بازار جاتا ہے اجیو من السوق سوق سوق تم سوق بازار جاتے سوق 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 بازار جی بازار جاتا ہے جی تم بازار جاتے ہو تجیو من السوق تجو تم تجی بازار جاتے ہو تجیو جیو ہاں تجیو من السوق تم بازار جاتے ہو جی بازار جاتے ہو یجیو من السوق وہ بازار جاتا ہے شاباش اذهب الى اذهب 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 الى سوق ہوں تم بازار جاتے ہو نہیں جاؤ اذهب بازار جاؤ ہاں جی امر تم ہاں تم ہاں جی بازار جاؤ بازار جاؤ جاؤ انا اذهب الى سوق میں بازار جاتا ہوں جی اذهب الى حانوت جی تم دکان پر جاؤ انا اذهب الى حانوت میں دکان پر جاتا ہوں اذهب الى مسجد تم مسجد جاؤ نہیں مسجد جاؤ انا اذهب الى المسجد میں مسجد جاتا ہوں شاباش ٹھیک ہے جی آگے دانش بھائی این یذهب ہوا وہ کہاں جا رہا ہے ہاں اس کا آپ ترجمہ کروں سر ہاں بس اس این کا تذهب تو کہاں جاتا ہے اچھا ٹھیک این تذهب انت تو کہاں جا رہا ہے این یذهب صدیقوں کا تمہارا دوست کہاں جا رہا ہے جی این یذهب صدیقی میرا دوست کہاں جا رہا ہے جی یذهب الی الحدیقۃ باغ کی طرف جاؤ حل یذهب صدیقوں کا الی الحانوت کیا تمہارا دوست دکان کی طرف جا رہا ہے حل یذهب صدیقوں کا الی السوق کیا تمہارا دوست بازار کی طرف جا رہا ہے حل تذهب الی المسجد کیا تم مسجد کی طرف جا رہے ہو این تذهب تم کہاں جا رہے ہو ٹھیک ہے تو کل جو ہے نا اس کو عربی سے عربی بھی دیکھ لیجیے گا ایک دو چار پانچ ہے این یذهب صدیقی ٹھیک ہے تو میرا دوست کہاں جا رہا ہے تو آپ نے کہنا یذهب صدیقی المسجد ٹھیک ہے تو یہ عربی سے عربی بھی بنا کے بھیجیے گا باقی نیچے اردو سے عربی یہ بھی بھیجیے گا تو اس میں آپ تھوڑا ٹائم دیں انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو کافی چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں تو باقی جتنا آپ ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ مزید سمجھ آ جائیں گے ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس کتاب اللباس لباس کا بیان سفید کپڑا مستحب ہے سرخ سبز دوسرے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اولاد آدم بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا کہ تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے اور تمہاری آرائش ہو اور پرہیزگاروں کا لباس سب سے بھلا ہے پرہیزگاری کا لباس تقویٰ ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ فرمایا تمہارے لیے کچھ پہناوے بنائیں کہ تمہیں گرمی سے بچائیں کچھ پہناوے کے لڑائی میں تمہاری حفاظت کریں تو لباس زینت کے لیے بھی ہوتا ہے گرمی سے بچاؤ کے لیے بھی ہوتا ہے سردی سے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے اور جو ہے جنگوں کے وقت بھی لباس کام آتا ہے وہ پھر مختلف قسم کا لباس ہوتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا سفید لباس پہنا کرو کیونکہ وہ تمہارے بہترین کپڑوں سے ہے اور اسی میں مردوں کو کفن دیا کرو یعنی سفید لباس میں مردوں کو کفن دیا کرو حضرت سمرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا سفید لباس پہنا کرو کیونکہ یہ نہایت ستھرا اور پاکیزہ ہے اور اسی میں اپنے مرنے والوں کو کفن دیا کرو حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میانہ کا تھے اور میں نے آپ کو سرخ جوڑے میں دیکھا تو میں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا
یعنی سرخ جوڑا بھی پہنا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، میں مکہ مکرمہ میں آیا، آپ وادی ابتا میں چمڑے کے سرخ خیمے میں تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے وضو کا پانی لے کر باہر تشریف لائے تو کسی کو اس کے چھینٹے نصیب ہوئے اور کسی کو وہ پانی میسر آ گیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرخ جوڑا پہنے باہر تشریف لائے، گویا کہ میں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی ابھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ کون سا جوڑا؟ سرخ جوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی سرخ وہ دلہنوں والا سرخ نہیں، بس مطلب ایک نارمل جو سرخ ہوتا ہے وہ، ایک دلہن والا بہت ہی وہ ہوتا ہے نا، تو ایک ویسے دھاری دار سرخ جو ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دی اور میں ان کی طرف دیکھنے لگا، وہ حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف کہتے ہیں، دائیں طرف پھرتے ہیں، اور حی الفلاح اور کامیابی کی طرف بائیں جانب منہ کرتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ پھر ایک نیزہ گاڑا گیا تو آپ نے آگے بڑھ کر 2 رکعت نماز ظہر پڑھائی، کیونکہ سفر میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ آگے سے کتے اور گدھے گزر رہے تھے، کیونکہ جب آپ سترا لگا دیں تو اس کے بعد کچھ بھی گزرے، کوئی مسئلہ نہیں، جنہیں روکا نہیں جاتا تھا۔ پھر نماز عصر 2 رکعتیں پڑھائی، پھر آپ مدینہ منورہ واپسی تک 2 رکعتیں نماز پڑھاتے رہے، چونکہ سفر میں 2 رکعت ہے تو یہ ظہر، عصر اور عشاء۔ مغرب 3 ہی ہوتی ہے اور فجر 2، باقی سنتیں اس محافظ، ٹھیک ہے۔ سفر میں کوئی سنتیں نہیں ہیں، ہاں صرف فجر کی سنتیں پڑھ لیا کریں، باقی سنتیں موج ہے، ٹھیک ہے، ثواب آپ کو پورا ملے گا انشاءاللہ۔ ہاں اگر پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن صحابی جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، نسائی میں حدیث ہے، وہ نماز پڑھ کے خیمے میں آ گئے تو پوچھا بھی باقی ساتھی کدھر ہیں، تو بتایا کہ وہ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا پڑھ کے؟ سنتیں پڑھ کے؟ حضور تو سنتیں نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے جی، صرف فرض، 2 فرض، موج کرو۔ مجھے بڑا مزہ آتا ہے سفر میں، 2 فرض پڑھے چلو بھائی، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام سفر میں نفل بھی پڑھا کرتے تھے، نفل کی نماز بھی آپ سواری پہ آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ جی پروفیسر صاحب، جی پروفیسر صاحب آپ نے کچھ پوچھنا تھا شاید۔ جی سر، معذرت وہ مائک نہیں تھا آن ہوا، تو سر اس میں ہاں جی تھوڑا بتا دیں کہ سفر کی یہاں پر کیا حد ہے، کس طرح کا سفر ہو جی یہاں؟ شاباش، ہاں جی سفر کی حد یہ کہ آپ اپنے علاقے سے یعنی اپنے گاؤں ہیں یا اپنے شہر ہے، اس کی حدود سے جب آپ نکلیں گے تو آپ مسافر ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک اور مائک میوٹ کر لیں بھلے، میں گزارش کرتا ہوں۔ سفر یہ کہ جب آپ اپنے شہر سے یا اپنے گاؤں کی حدود سے نکلیں گے، اب آپ نے ارادہ کیا ہے 92 کلومیٹر جانے کا، 92 کلومیٹر جانے کا آپ نے ارادہ کیا، پھر آپ اپنے گاؤں یا شہر کی حدود سے نکلیں گے، آپ مسافر ہیں۔ جب اس مطلب میں فیصل آباد سے لاہور جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، 150 کلومیٹر فیصل آباد تقریباً کوئی، تو میں جیسے ہی فیصل آباد کی حدود سے نکلوں گا تو میں مسافر ہوں گا۔ جب میں راستے میں ظہر آ جائے گی 2 پڑھوں گا، عصر 2 پڑھوں گا، مغرب 3، عشاء 2، ٹھیک ہے۔ میں لاہور کی حدود میں جب میں پہنچا، اب میری نیت ہے اگر میں 1-2 دن کے لیے رہتا ہوں تو وہاں جو میری نمازیں ہوں گی ساری مسافر والی ہوگی۔ 15 دن سے کم کا میرا ارادہ ہے تو میں مسافر ہوں، 15 دن یا اس سے زیادہ کا ارادہ ہوا رہنے کا تو پھر میں مکمل نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے 4 دن کا ارادہ کیا تو میں لاہور میں مسافر ہوں۔ ہاں اگر لاہور کے مقیم امام کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا تو پوری پڑھوں گا، 4 کی 4 پڑھوں گا، باقی سنتیں نہیں، 4 کی 4۔ اور اگر میں کہیں اکیلا ہوں تو پھر میں 2 ہی پڑھوں گا، ظہر، عصر اور عشاء۔ جب میں لاہور سے واپس فیصل آباد کے لیے آؤں گا پھر میں راستے میں پھر مسافر ہوں گا۔ جب میں اپنے شہر کی حدود میں آ گیا، اب میری مسافری والا کام ختم ہو گیا۔ اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہاں لاہور میں مجھے 4 دن ملے ہیں، اب میں فارغ ہوں، تو میں اپنی قضاء جب پڑھوں گا تو میری قضاء جو اپنے گھر میں رہ گئی تھی وہ 4 ہی پڑھوں گا، کیونکہ 4 قضاء ہوئی تھیں۔ اور اسی طرح اگر میری راستے میں سفر میں قضاء ہو گئی ہے ظہر، تو میں جب گھر پہنچ گیا تو اب میں ظہر میں وہ 4 نہیں بلکہ 2 قضاء پڑھوں گا جو میری ظہر جو سفر میں رہ گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مختصر معاملات ہیں کس کے سفر سے متعلق۔ جی اور کسی نے اس بارے میں کوئی پوچھنا ہو؟ جی عبد المجید بھائی۔ تو صاحب یہ سفر میں جب قصر کی جائے گی تو عشاء کی جو ہے یہ وطر پڑے جائیں گے یا؟ عشاء کے وطر پڑے جائیں گے، وہ واجب ہے، عشاء کے وطر پڑے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ باقی جو ہے صرف فرض پڑے جائیں گے، اور زیادہ تاکید ہے 2 سنتوں کی فجر کی وہ پڑھ لیا کریں، باقی جو ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، عشاء میں 3 وطر، بس پھر 2 فرض 3 وطر پڑھ، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ سفر کی نماز ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام نے 2 پڑھی سفر میں، صحابی کہتے ہیں۔
حضرت ابو رمشہ رفاعی تیمی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر سبز رنگ کے 2 کپڑے تھے، تو سب امامہ اور لباس سبز اسی میں شامل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکہ مکرمہ داخل ہوئے تو آپ سیاہ امامہ باندھے ہوئے تھے، تو سیاہ امامہ بھی کیا ہی ہے، سنت ہے، اور سیاہ لباس بھی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں سیاہ لباس ایک علامت بن جائے، مثلا خاص طور پر محرموں کو دنوں میں، تو وہ شیعوں کی علامت ہو جاتی ہے، ان دنوں میں صرف علماء کہتے ہیں کہ اس مشابہت کی وجہ سے، کیونکہ حضور فرماتے جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے اسی میں سے ہوگا، اس مشابہ سے بچنے کے لیے ان دنوں میں احتیاط کرے، باقی سیاہ لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر ہمارے ایریا میں شیعہ نہیں ہے تو ہم اگر سیاہ بھی پہنیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف ایک احتیاطی طور پر پہن بھی لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو سیاہ لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ سیاہ لباس جہنمیوں کا لباس ہے، یہ شیعوں کی کتابوں میں ہے، ہماری کتابوں میں یہ جائز ہے اور وہی خود پہنتے ہیں۔ حضرت ابو سعید عمر بن حریث فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ پر سیاہ امامہ تھا، آپ نے اس کے کنارے دونوں کاندھوں کے درمیان لٹکا رکھے تھے، ٹھیک ہے۔ مسلم کی روایت میں کہ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ کے سر پر سیاہ رنگ کا امامہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید صوتی یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں قمیص اور پگڑی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک صبح آپ علیہ السلام سیاہ بالوں کی دھاری دار چادر پہن کر تشریف لائے، تو سیاہ چادر بھی پہننے میں جائز ہے، امامہ بھی آپ علیہ السلام نے پہنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سفر تھا، آپ نے پوچھا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہے۔ آپ علیہ السلام سواری سے نیچے تشریف لائے اور چل پڑے، یہاں تک کہ رات کی سیاہی میں اوجھل ہو گئے، پھر تشریف لائے تو میں نے برتن سے آپ پر پانی ڈالا اور آپ نے اپنا چہرہ دھویا، آپ اونی جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے، اس سے بازو باہر نکالنے مشکل ہو گئے، تو آپ نے نیچے کی طرف سے نکال کر انہیں دھویا اور سر کا مسح کیا، نیچے سے ہی نکال کے۔ میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے نیچے جھکا تو آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، میں نے انہیں طہارت کے ساتھ پہنائے، پھر آپ نے ان پر مسح کیا۔ تو موزوں پر مسح کبھی یہاں ہمیں معلوم ہوا کہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، ہاں جرابیں موٹی ہوں، موٹی جرابیں ہوں جن پر پانی نہیں لگتا، تو وہ بھی آج کل جو ہے نا واٹر پروف جرابیں آتی ہیں، وہ بھی پہنی جا سکتی جس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ قمیص پہننا مستحب ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں قمیص زیادہ پسند تھی، ٹھیک ہے جی۔ کل انشاءاللہ مزید آگے ہم پڑھیں گے۔